کہ سرکار مدینہ علیہ السلام ایک بار اپنے اصحاب کے جرمٹ میں ہیں، رحمت کے پھول جڑنے لگے، لبہائے مبارکہ کو جب جنبش ہوتی ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں جنت میں جنتیوں کا جو سب سے بلند درجہ ہے اور اس بلند درجے کے اعلیٰ جنتی کون ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سب سے بلند مرتبے کے جنتی کون ہیں میرے صحابہ، تمہیں نہ میں بتاؤں؟ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جن کو سرکار فرمائے کہ جنت میں ان کا درجہ سب سے بلند ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا بلند درجہ ہے۔ اب سنیے، صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں، آقا ہمیں بتائیے کہ وہ جنت میں کن کے درجات بلند ہیں؟ میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہم علماء امتی، اے میرے صحابہ، جن کا درجہ جنت میں بہت بلند ہوگا وہ میری امت کے علماء ہیں۔ یہ مصطفیٰ فرمائے کہ جنت میں سب سے بلند درجہ علماء کا ہوگا، اور آج نعوذ باللہ من ذالک ایک ایسا طبقہ بھی پیدا ہو گیا کہ جو علماء کے خلاف بک بک کرنے لگا، اور وہ یہاں تک بکواس کرنے لگا، کہتا ہے کہ جناب جو مولوی بخشے گئے تھے اسی بھی بخشے جائیں گے۔ میں نے کہا ذرا تم اپنی زندگی کے اوپر غور کر کے تو دیکھو کہ جو تم نے اس لفظ کو اپنی زبان سے ادا کیا، کہیں تم یہاں اسلام کے مبلغ کی بے حرمتی تو نہیں کر رہے، کہیں اسلام کا پرچار دنیا بھر میں عام کرنے والے کی دل کو تو نہیں دکھا رہے، کیونکہ مصطفیٰ فرمائے کہ وہ اعلیٰ ترین جنتی ہیں، اور تم کہو اگر یہ بخشے گئے تو مجھ جیسا نکمہ بھی بخشا جائے گا۔ نہ اپنی حیثیت پر غور کرو۔ ارے سردی کی یخ راتوں کے اندر جہاں دھند بھی اعلیٰ درجے کی ہو جائے، اور جہاں جناب بارشیں جناب وہ برس رہی ہوں اور گلیوں کے اندر پانی جمع ہو جائے، اس کیفیت میں بھی جب تم اپنے بستر کے اندر لیٹے ہوتے ہو اور تمہاری کیفیت اتنی بھی نہیں ہوتی کہ صرف اپنی رضائی کو تھوڑا سا ہی سرکا لو کہ کہیں سے کوئی ہوا ہی اندر آ جائے، ایسی کیفیت ہوتی ہے تمہاری اس وقت جب تم رات کے اندھیروں میں ہوتے ہو۔ اس وقت پتا ہے یہ مولوی کیا کرتا ہے؟ یہ مسجد کے اندر خرامہ اپنے بستر سے اٹھ کر جاتا ہے، وہاں تمہارے آنے تک تو اگرچہ گیزر چلا کے پانی گرم کرتا ہے، لیکن بڑی بار یہ خود ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اور وضو کر کے رب کے گھر میں کھڑا ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کو رب کی جانب آنے کی دعوت دیتا ہے، اور جس وقت تم رضائی سے اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے اس وقت یہ لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اس وقت یہ لوگوں کو کہتا ہے اے لوگوں سنو، نماز نیند سے بہتر ہے، اور تم نے ان کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھی اور تم نے اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھ لیا۔ نانا، مالک جن کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے ان کو پھر مقام اور مرتبے عطا فرماتا ہے، پھر ان کو اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا والے کیا کہتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا علم والوں کی کتنی شان ہے۔ رب تعالیٰ جب کسی کو مقرب کرتا ہے تو پھر اسے عبادتوں کی لذتیں عطا فرماتا ہے۔ ہم تو وہ کہ 2 رکعت نفل نیت لیں، ہم وہ یقین کریں، کتنے ہی ایسے ہوں گے کہ فرض پڑھ رہے ہیں تو دل میں خیال چل رہا ہے بھئی سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، یہ جنگ کر رہا ہوتا ہے شیطان سے۔ جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں جمع ہوتے ہیں ہم، لیکن آپ بتائیں کتنے فیصد ایسے ہیں جو اپنے نفس سے مقابلہ کر کے صلاۃ و سلام تک ٹھہرے؟ کتنے فیصد ہیں؟ بلکہ سلام پھرا نہیں، یہاں دعا مانگی نہیں اور باہر نکل گئے۔ اتنا بھی مقابلہ نہیں نفس سے کر سکتے، اتنا بھی نہیں اسے منا سکتے کہ جب تمہیں میں نے مرغ مسلم کھلائے، تم نے مچھلی کی فرمائش کی، مچھلی کھلا دی، تم نے کہا دہی کھانا ہے وہ کھلا دیا، تم نے کہا وہ لذیذ غذا کھانی وہ کھلا دی، اب میرا مالک جو مجھے کہتا ہے مجھے وہ تو کروا دے، سب کچھ مجھے سے کہتا ہے، اور پھر کیسا بے باک نفس ہے کہ نمازیں پڑھنے سے دور کر رہا ہے، ہمیں عبادتوں سے دور کر رہا ہے، مالک سے دور کر رہا ہے۔ اللہ نفس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، استغفر اللہ العظیم۔ بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کے حوالے سے مزید آگے کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ آئندہ کے بعد جب ہم کسی عالم کے بارے میں کوئی بات کرنے لگیں، کسی مولوی کے بارے میں بات کرنے لگیں، تو بس اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ سرکار اپنے صحابہ میں بیٹھ کر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، سب سے بلند درجہ جنت میں جس کا ہوگا ہم علماء امتی، وہ میری امت کے علماء ہیں۔ لہٰذا بس ہمیں کچھ سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا، ہم ان دین کے سپاہیوں کے لیے خاموش رہیں، ہم ان کی مدد کریں اگر ان کو آگے پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اور میں تو اکثر یہ بات بولتا ہوں کہ بھائی اگر تمہیں علماء سے اور مولویوں سے اتنی ہی نفرت ہے تو تم بھی تو حضور کے امتی ہو، تم خود کیوں نہیں ایک ایسے مولوی بنتے جو واقعی اصلی مولوی ہو؟ تم اپنی اولاد میں ایسے بچے کیوں نہیں جو ہے وہ ان کو تربیت اور تعلیم دیتے کہ وہ واقعی اصلی کردار ادا کرے جو تمہارے نزدیک اصلی ہے؟
اسی کردار کو لے آؤ تم کہ جو تم سمجھتے ہو، خود بننا نہیں اور ان کو کام کرنے دینا نہیں. ایسا تو نہیں کرو، اس سے تو دین کو تم کمزور کرنے کے در پہ ہو. یاد رکھیے یہ دین رب تعالیٰ کا دین ہے، اور جس نے اس میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی وہ دنیا میں بھی ذلیل کر دیا جائے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کیا جائے گا. جنت کے بلند درجہ مقام پر علماء ہوں گے.